قرآن کریم محفوظ عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بجدی اشق میت فقال ایکم یحب ان ھذا له بدرہم فقالوا ما نحب ان لنا بشیء فقالوا ما نحب انه لنا بشیء فقال واللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے ہوا جو راستے میں مرا ہوا پڑا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے آپ نے ان سے فرمایا تم میں سے کوئی اس مرے ہوئے بچے کو صرف 1 درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ انہوں نے عرض کیا ہم تو اس کو کسی قیمت پر بھی خریدنا پسند نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے خدا کی کہ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے جتنا ذلیل اور بے قیمت تمہارے نزدیک یہ مردہ بچہ ہے۔ حدیث کا مطلب اور اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بندوں کی ہدایت اور تربیت کا جو بے پناہ جذبہ رکھ دیا تھا اس حدیث سے اس کا کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں آپ کتنی تربیت کی کوشش کرتے تھے اور کتنا خیال کرتے تھے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں کہ آپ راستے پر چل رہے ہیں اور بکری کا ایک مردہ بچہ اس پر آپ کی نظر پڑتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھن سے اس سے منہ نہیں پھیرتے بلکہ اپنے صحابہ کو اس کی طرف متوجہ کر کے ان کو ایک اہم سبق دیتے ہیں اور ان کو بتلاتے ہیں کہ یہ مردہ بچہ تمہارے نزدیک جس قدر حقیر و ذلیل ہے اسی قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک دنیا حقیر و ذلیل ہے۔ اس لیے اپنی فکر و طلب کا مرکز اس دنیا کو نہ بناؤ بلکہ اپنی فکر و طلب کا مرکز اپنی آخرت کو بناؤ۔ یہ مسلم شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس سے 2 باتیں خاص طور پہ معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں دنیا کی کیا حقیقت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں دنیا کی کیا قیمت ہے، اور دوسری اس حدیث سے سب سے اہم ترین بات یہ معلوم ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے صحابہ کی تربیت فرمایا کرتے تھے اور کس قدر انہیں آخرت کی طرف متوجہ کرتے تھے کہ ایک مردہ بکری کا بچہ اس کے پاس سے گزرا، اس کے پاس سے آپ گزرے، جبکہ ہم ایسے کسی مردہ جانور کے پاس سے گزریں تو بدبو کی وجہ سے جلدی سے وہاں سے گزر جاتے ہیں اور اس سے گھن آتی ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے، اپنے صحابہ کو ایک اہم ترین سبق دینا تھا۔ فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو صرف 1 درہم کے بدلے یہ مردہ بچہ خرید لے؟ تو صحابہ نے کہا کہ 1 درہم تو دور کی بات، ہم کسی بھی قیمت پہ اس کو لینے کو تیار نہیں، کیونکہ اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کو لے کر ہم کیا کریں گے جب اس سے کوئی مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تمہارے نزدیک یہ مردہ بچہ بے قیمت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، تم اس کی کوئی قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں، اللہ پاک کے ہاں دنیا کی یہی حیثیت ہے، اللہ پاک کے ہاں دنیا کی یہی قدر ہے، کیونکہ یہ دنیا مسلمان کو بھی مل رہی ہے، کافر کو بھی مل رہی ہے، سب کو مل رہی ہے، اور بقدر ضرورت مسلمان کو بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے، کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، لیکن سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے پیچھے لگ کر کبھی آخرت کو خراب نہیں کرنا، باقی حلال طریقے سے جائز طریقے سے دنیا کمانا محنت کرنا یہ تو ضرورت میں شامل ہے، کھانا پینا
اپنے بچوں کی ضروریات، یہ اس سے منع نہیں کیا، منع یہ کر رہے ہیں، سبق یہ دے رہے ہیں کہ اس قدر اس کے اندر لگ جانا کہ حلال حرام کی تمیز بھی نہ ہو، اور اس قدر دنیا کمانے کی فکر کرنا کہ نماز کی فکر نہ ہو، قرآن کی فکر نہ ہو، اللہ کے احکامات توڑ رہے ہیں۔ آج دیکھ لیں، کافر تو چلو کافر ہیں، مسلمانوں کے حالات کیا ہیں؟ اذان ہوتی ہے لیکن کوئی اپنا کام چھوڑ کے نماز کو آنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو صاف پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں دنیا کی زیادہ قیمت ہے، ہم زیادہ سمجھتے ہیں اس کو قیمتی، آخرت کو نہیں سمجھتے۔ جو دکاندار اپنی دکان نماز کے لیے بند کر کے آتا ہے، اس کے ایمان کی یہ بہت بڑی علامت ہے کہ وہ آخرت کو زیادہ قیمتی سمجھتا ہے، اسی لیے تو اپنا وقت نکال کے مسجد میں آیا اور اس نے نماز کا اہتمام کیا ہے۔ کام کے وقت کام کیا جائے، اللہ کی عبادت کے وقت عبادت کی جائے، تب انسان کی زندگی بھی قیمتی ہے، اس کی آخرت بھی قیمتی ہے۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔